سعودی عرب نے اور پاکستان نے دونوں نے اوپنلی آ کر کہا کہ ہم اپنی ایئر اسپیس استعمال نہیں ہونے دیں گے. ہمارا خطرہ ایران سے نہیں ہے. ایران اس قابل بھی نہیں ہے, چاہے وہ بلیڈ ہو کے, چاہے کسی اور وجہ سے بھی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے خطرہ بن سکے. جو سعودیہ کا وہ اپنا گھیراؤ نظر آیا ہے یہ صومالی لینڈ کے حوالے سے, یمن کے حوالے سے, تو پوری حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ تو کام ہمارا ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے ٹیبلز ٹرن ہو گئی ہیں. ناظرین آداب, علی وارسی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے اور آج توصیف احمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت دن ہو گئے تھے سر. آپ کا شکریہ, اتنی بڑی بڑی جنگیں آپ نے بلایا ہمیں سر. اور آپ جنگوں میں ہی بلاتے ہیں. آپ برے خبر میں بری خبر کی طرح آتا ہوں. لیکن دیکھیے جیسے وہ کہتے ہیں نا کسی زمانے میں کبھی پنڈی سے کبھی خیر کی خبر نہیں. ہاں جی, وہ اس طرح کی کا معاملہ ہے یہ. تو وہ بلکہ پنڈی کے بارے میں ایک بات اور طرف چلی جائے گی. وہ کوئی فوک سا کوئی گانا سا بھی بنا ہوا ہے کہ پنڈیوں چاہ پیتی تیریاں من من اسی زندگی تباہ کی تھی. آن اے لائٹر نوٹ حقائق. لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب آپ کے لیے حقائق ہے, میں نے لائٹر نوٹ پہ کہا ہے. نہیں, وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب گانے بھی حقائق پر مبنی ہوتے. اب تو عجیب عجیب. اچھا بہرحال سر, ایران کی جنگ جو ہے لگ رہا ہے کہ ایورٹ ہو گئی ہے, اور اس کے اندر اس کے جو ریجنل دشمن ہیں جو خطے میں اس کے دشمن مانے جاتے ہیں, جی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے جو ہے نا وہ یہ جنگ رکوائی ہے اور انہوں نے حملے کو جو ہے وہ ٹرمپ کو کنونس کیا کہ یہ کام نہ کریں, کوئی کم پہ جانا. دو چیزیں میرے نزدیک جو کہ بڑی سرپرائزنگ تھی وہ یہ تھی کہ سعودی عرب نے اور پاکستان نے دونوں نے اوپنلی آ کر کہا کہ ہم اپنی ایئر اسپیس استعمال نہیں ہونے دیں گے, ورنہ کہہ بھی دیں تو آ کے اوپنلی اعلان نہیں کرتے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ اچھا, یہ جو دشمن کا تصور ہے نا یہ کچھ عرصے سے ختم ہو گیا. اسپیشلی یہ جو 2 سال کی جنگ ہوئی ہے نا غزہ میں, اور اس کے بعد جو قطر پر حملہ ہوا ہے, اٹ واز گیم چینجر. اس میں تیسرا آپ فیکٹر شامل کر لیں کہ جب یمن کے حوالے سے سعودیہ نے ایران کے ساتھ جو صلح کی چین کی میڈیشن سے, اس سے چیزیں چینج ہو گئی ہیں. یہ جو ایران کے بارے میں ایک ایکسپینشنسٹ کا جو ایک تصور تھا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امام خمینی نے کہا بھی تھا یہ کہ ہم یہ اپنا ریولوشن جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں گے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ ان کا ریولوشن ہم لیں گے یا اپنا ریولوشن کا آگے بڑھائیں گے. تو پھر ان کی ایک ٹگ آف وار شروع ہو گئی. پھر ہم اس میں بیٹل گراؤنڈ ہم خود بنے ہیں, یہ 25 کروڑ والا ملک, ہم نے ان کا حشر دیکھا. اب یہ جو حقیقت ان ممالک کے سامنے آئی ہے سمیت ایران کے, وہ یہ ہے کہ ہمارا خطرہ ایران سے نہیں ہے. ایران اس قابل بھی نہیں ہے, چاہے وہ بلیڈ ہو کے, چاہے کسی اور وجہ سے بھی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے خطرہ بن سکے. خطرہ جو اس سے آنکھیں موڑی جاتی رہیں وہ خطرہ ہے جو آج کی سیکورٹی میں پیراڈائم شفٹ آیا ہے کہ جو ریلائبل پارٹنر تھا وہ ٹرانزیکشنل ہو گیا ہے, جبکہ وہ پہلے سے بھی ٹرانزیکشنل تھا, لیکن اس خطے کے لیے تھا زیادہ ٹرانزیکشنل ہو گیا. جی, کہ وہ پہلے تھیوریٹیکل تھا, اب وہ جناب پریکٹیکلی جب وہ سامنے آئے ہیں تو وہ حد سے زیادہ ٹرانزیکشنل ہو گیا. تو ایک ملٹی لیئر سی ایک چیز بننی شروع ہوئی ہے. وہ میں ڈیفینس ایگریمنٹ کی طرف جا رہا ہوں کہ یہ دوسری لیئر لی ہے سعودیہ نے امریکہ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی. ٹھیک ہو گیا. بالکل. اب پاکستان کو ساتھ ملاتے ہی جب انہیں یہ پتہ چل گیا, اور پھر جب یہ اب یمن کا ایک سر چھوٹی سی بات کر دوں کہ یہ جو ہمارا پاکستان سعودی عرب کا جو ڈیفینس ایگریمنٹ ہے, اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے. توصیف صاحب سے میری اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں 2-3 ماہ قبل جو ہے وہ بات ہو چکی ہے, تو آپ وہ پروگرام بھی دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں. ہم دونوں کو ہمارے ویورز یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ نجومی ہے. ہم نے اچھی باتیں کی ہیں, وہ پروو ہوئی ہیں, بالکل ہوئی ہیں, یہ بھی, اور یہ کوئی ہم نے علم نجوم نہیں, یہ نالج اور انڈرسٹینڈنگ کو اللہ نے ہماری کو اس وقت درست ثابت کی. تو اب یہ جو قطر پر حملہ ہوا تو انہیں جو ایک جھوٹ بیچا گیا تھا نا, جو ان کے الائز کی طرف سے ہی بیچا گیا تھا کہ یہ آپ لوگ آپس میں شیعہ سنی آپس میں دشمن ہیں, لیکن ہوا یہ عراق کی جنگ ہوئی, شام میں ہوا جو کچھ, فلسطین میں جو ہوا, لیبنان میں ہوا, وہ یہ ہے کہ جو اصل دشمن ہے اس کے لیے یہ تقسیم اس کو فائدہ دیتی ہے, ورنہ وہ مارتے ہوئے یہ تقسیم نہیں کرتا. اب یمن میں, سوڈان میں, صومالی لینڈ میں, ایون الجیریا میں,
جو کچھ ہو رہا ہے، جس پہ جو پراکسیز، جو ملک UAE جو جس طرح سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو لوگ نکل رہے ہیں، جو ممالک نکل رہے ہیں، نان ادر دین اسرائیل، اس سے جو سعودیہ کا وہ اپنا گھیراؤ نظر آیا ہے، یہ صومالی لینڈ کے حوالے سے، یمن کے حوالے سے، تو پوری حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ تو کام ہمارا ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے ٹیبلز ٹرن ہو گئی ہیں. درست. تو لہٰذا اب ایران اور سعودیہ دشمن نہیں ہیں. دیکھیں، یہ عرب ممالک ہر دفعہ کہتے رہے ہیں ہم اپنی سرزمین نہیں استعمال ہونا دینا چاہتے، ہم یہ جناب خطے میں جو ہے نا استحکام نہیں رہے گا، امریکہ جنگ کرنے آئے گا. یہ عراق کی دفعہ وہ دمشق ایگریمنٹ بھی آپ کو یاد ہوگا، سارا کچھ ہوگا. لیکن یہ سب دامے درمے سخنے ایران کے خلاف شاید پچھلی دفعہ بھی استعمال ہوئی ہیں ان کی ایئر سپیس. بالکل ہوئی ہے. پاسبل تو نہیں ہے نا. اس کے علاوہ وہ ڈیگو گارسیا سے بھی اڑ کے آئے، تو یہاں سے قطر سے بھی امداد ہوگی، کویت سے بھی ہوگی، UAE تو ویسے ہی مطلب کہ آپ سیکنڈ اسرائیل کہہ لیں، سعودیہ سے بھی ہوئی ہوگی. تو وہ معاملہ اب نہیں رہا. اور اب میں یہ ڈیفینس ایگریمنٹ جو ہے، جو ایک اور لیئر ملی ہے سعودیہ کو، وہ بھی شامل ہے. اور یہ بھی بات شامل ہے کہ ایران کے بعد کس کی باری ہو سکتی ہے، کون اور بلیک میل ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے سپیس نہیں دی. اور ایک چیز اور بھی جو میں نے کل وہ ایکسکلوسیو کی، واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری تھی. آپ داد دیں جی زائنسٹ کو، اسرائیل کو داد دینی پڑے گی. ایک طرف وہ امریکہ کو جھونک رہے ہیں، نیو ایئر پر وہ پلان بن رہا ہے، مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ایران پر حملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. دسمبر میں وہ رشیا کی میڈیشن سے پری ایمپٹیو سٹرائک کا معاہدہ کر رہے ہیں ایران کے ساتھ سیکریٹلی کہ ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، امریکہ سے حملہ کروائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے نہیں کیا، لہٰذا ہم پر حملہ نہ کیا جائے. اور اگر ایران زیادہ بلیڈ ہو یا مظاہرے جو ہیں وہ فروٹفل ثابت ہوں تو پھر مل کر ایران کو گرا لیتے ہیں. بالکل. آپ اندازہ کریں کہ وہ امریکہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کانسٹنٹلی. بالکل. اور یہ اتنی بڑی مطلب کہ بھی ان کی اپروچ، میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ کہاں سے جا کے ایران نے ان کے ساتھ وہاں پر ایک سیکرٹ معاہدہ کیا. اور ایران بھی ایسے، یہ اسٹیٹ کرافٹ آپ کہہ لیں یا جیسے بھی ہے، امام خمینی بھی تو امریکہ کو اعتماد میں لے کر ہی آئے تھے نا جی. ایران جی ان کے بغیر ممکن نہیں تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے. سر ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا ذکر کیا اگریمنٹ کا. آج جو قطری شہزادہ المشہور ہاں جی، اور پرنس حماد بن جاسم ویری الثانی، امپورٹنٹ، اور ہم نے انہیں بہت بے عزت کرنے کی کوشش کی. ہم نے ان کو بہت بے عزت کرنے کی کوشش نہ صرف کیا بے عزت کیا. ثاقب نثار صاحب نے کہا ادھر آؤ، ہاں جی، ادھر آ کے بات کرو. منصور اجاز ویڈیو کال کر سکتا ہے. وہ کیا ان کا نام ہے، شیخ، میں نام بھی بادشاہ لوگ ہیں، شیخ حماد بن جاسم الثانی. ہاں، حماد بن جاسم الثانی، وہ کی فگر ہیں، شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں. تو ان کی بات مذاق تو نہیں. جو بات ہے اس کے انہوں نے کہا کہ ایک معاہدہ جو ہے وہ اس وقت، ایک پیکٹ، ایک ڈیفینس اگریمنٹ اس وقت جو ہے وہ خطے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے نام لیے 4: پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر. اب یہ 4 ممالک ایسے ہیں کہ دیکھیے ایران کو اگر آپ ایک طرف رکھیں ہو، کیونکہ ایک اسرائیل کے لیے ایک امیڈیٹ تھریٹ تھا، بیکاز اس کے جو ایک پراکسیز تھیں جو ان کے ساتھ مسلسل برسر پیکار تھیں، اور خود ان کا جو ہے وہ کانسٹنٹلی ایک رہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو نہیں چھاڑنا. آن دی ادر ہینڈ یہ 4 ممالک جو ہیں، ایران کے بعد ان 4 میں سے ہی کسی ایک کی باری آنی ہے. ایگزیکٹلی. ہماری بھی آ سکتی تھی، کردوں کی وجہ سے ترکی کی آ سکتی تھی، اور ساتھ بلوچوں کی وجہ سے ہماری آ سکتی تھی. بلوچ میں سیپریٹسٹ کی بات کر رہا ہوں جو ایران کی سائڈ پر بھی ہیں، ہماری سائڈ پر بھی ہیں. اب اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ ایران پر حملے سے پہلے ہی جون میں ایک میموری نے ایک جو ہے وہ بلوچستان اسٹڈیز کا ایک وہ سبجیکٹ بھی جو ہے وہ ایجاد کر دیا تھا. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس میں ساتھ ترکی یہ کہتا ہے، ترکی کے جو فارن منسٹر ہیں حقان فیدان جو ہیں وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ پہلے ان کے انٹیلیجنس چیف تھے. جی بالکل. اب وہ فارن منسٹر، اور وہ بہت زیادہ بااعتماد ساتھی ہیں. بالکل. طیب ان کا یہ کہنا کہ ہم اس اگریمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے، مگر ہمارے کچھ ایشوز ہیں جو کہ ابھی تک طے نہیں ہوئے.
اس کو آپ کتنا سیریس لیتے ہیں بات کو؟ میں اس کو بہت سیریس لیتا ہوں، بلکہ میں پہلے یہ وزیر خارجہ جو ہیں میں ان کی بات کر لیتا ہوں. دیکھیں ترکی کے پاس جو ڈیفنس انڈسٹریل پاور ہے وہ انسٹیٹیوشن اس کا موجود ہے. بالکل. ان کے پاس ملٹری مسل موجود ہے ایکسیپٹ اٹامک پاور ہونے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا، جو ترکی آلریڈی نیٹو کا بھی ممبر ہے. ٹھیک ہے. میں نے کل ایک چیز سے، سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں. جی پلیز. کل میں نے ایک چیز پڑھی ایک چائنیز اکاؤنٹ سے، جس میں انہوں نے لکھا کہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے ان سم ایسپیکٹس ٹرکی از پروبیبلی اہیڈ آف چائنا. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور میرا خیال ہے اس معاملے میں ٹرکی اور ایران کا شاید زیادہ مقابلہ بنتا ہے. جی ایسے ہی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو کبھی نیٹو کا ممبر ہوتے ہوئے آپ اس ڈیفنس ایگریمنٹ میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ٹرکی کا جو ایشو ہے وہ سعودیہ سے ڈیفرنٹ ہے. ٹرکی لیوریج لینا چاہتا ہے. ٹھیک. وہ لیوریج کیا ہے؟ ٹرکی کو F-35 آج مل رہے ہیں، نہیں مل رہے. اسرائیل مخالفت کر رہا ہے، نہیں کر رہا. اسرائیل کو جو F-35 ملے ہیں ویسے ٹرکی کو نہیں ملیں گے، گھٹیا ملیں گے، جیسے وہ سعودیہ کو بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیوریج کی جو اٹیمپٹس ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹو کے روکنے کے باوجود ٹرکی S-400 رشیا سے لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو بات کر رہے ہیں جو وزیر خارجہ، ان کی بات 100% درست ہے. جو پاکستان اور سعودیہ کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے کنٹرولز کوئی نہیں سامنے آئے. ایسا ہی. اور اگر ادروائز جو میں نے آج ہی ایک مضمون پڑھا ہے، بلکہ رضا رومی صاحب نے اسے ری ٹویٹ کیا تھا فوربس میگزین کا، بڑا زبردست ہے وہ. آرٹیکل 5 جو نیٹو کا ہے وہ تو کور کرتا ہے، وہ ایک طاقت دیتا ہے اس ایگریمنٹ کو کہ اس کے پیچھے انسٹیٹیوشن کھڑا ہے، کمانڈ کی انٹیگریٹی کھڑی ہے، اور وہ بیٹل ہارڈنڈ بھی ہیں. وہ ان کی ایک لیگیسی بھی موجود ہے اتنے ممالک کی کہ وہ مل کر کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، یہ میرا خیال ہے ترکی آج بھی یہی چاہتا ہے کہ نیٹو کی طرز پر یہ کلازز اس میں شامل ہوں. اس کے پیچھے جو ہے وہ پروکیورمنٹ موجود ہو، اس کے پیچھے لاجسٹکس موجود ہوں، اس کے پیچھے ریلائبلٹی بھی موجود ہو، اور یہ آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، ڈیفنس پروڈکشن موجود ہو، اور کمانڈ سٹرکچر موجود ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس پر وہ بات چیت کر رہے ہیں میری معلومات کے مطابق بھی. اور فوربس جو کہہ رہا ہے وہ میری نظر میں وہ بات بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے کہ لیوریج کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس سے بہت سارے، اور میرے دماغ میں بھی یہ سوال پیدا ہوا، بہت سارے لوگوں کو بھی دماغ میں یہ بات پیدا آئے گی کہ ٹرکی اگر لیوریج کے طور پر اس کو استعمال کر رہا ہے، کیا ہم استعمال ہو رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیریس ہیں؟ دیکھیے جو ٹرکی اور سعودی عرب کے اس وقت انٹرسٹس ہیں وہ بڑے الائن کر رہے ہیں. جی بالکل. اب تو لیبیا کے اندر بھی غالباً، ساتھ وہ ہم سوڈان کے اندر دیکھ لیں، یا کیا کہتے ہیں یمن کے اندر دیکھ لیں، دیگر جو صومالیہ کے اندر دیکھ لیں، وہاں پر تو ان دونوں کے انٹرسٹ جو ہیں وہ الائن کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہاؤ ایور جو ٹرکی اور سعودی عرب کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچپن کی خواہش ہے کہ وہی پرانا پروگرام جو ابھی آپ نے بتایا، ہم نے کہا تھا ٹرکی کو اپنا جو وہ پرانا ماڈل ہے نا، جو یہ آٹومن امپائر تھی، اس پر عربوں کو یقین دلانا ہے کہ بھائی صاحب اب ہماری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے. مگر اس کو یقین دلانے کے لیے ان کو یہ بات خود کہنا پڑے گی پہلے کہ ہماری خواہش نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہے خواہش. تو وہ کہنا پڑے گی، وہ کہنا پڑے گی. ادروائز ان کے خدشات تو وہ تو سعودی ہوں یا باقی عرب ممالک GCC والے، یہ تو وہ دل کے دھڑک جانے سے بھی ڈر جاتے ہیں. ان کو لکھ کے دینا پڑے گا. یہ تو بات ٹھیک ہے. لکھ کے تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، آن دی ادر ہینڈ جو اس وقت یمن کے اندر صورتحال ہے، کل پرسوں 2 دن بڑی ایک ایکٹیویٹی رہی، اور اس کی ایکٹیویٹی اس حوالے سے کہ کسی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر تو اس کو کور نہیں کیا گیا، لوکل میڈیا نے بھی کور نہیں کیا، لیکن جو OSINT اکاؤنٹس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، انہوں نے بہت بڑی خبر دی، اور وہ یہ دی کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ملتان سے ہماری جو کیا کہتے ہیں وہاں پر ایئرپورٹ ہے، وہاں سے 3 جہاز جو ہیں وہ ہیوی کارگو لے کے، اور سعودی عرب کی جو یمن کے قریب پورٹ لگتی ہے، اس کا مجھے نام بھول رہا ہے، وہاں پر پہنچا چکے ہیں. اور یہ جو جہاز ہے یہ قطر کا اپنا جو شاہی جہاز ہے وہ یہاں سے لے کر جا رہا ہے. آر وی ناؤ انوالوڈ ان یمن ایز ویل؟
یہ تو ان کی خبر ہے، اور اگر ہم انوالو بھی ہیں تو انفیکٹ ہم یمن کے ایشو کو سیٹل کر رہے ہیں. یمن کے ایشو کو خراب کیا گیا ہے اور سعودی عرب یوز ہوا ہے بری طرح سے. وہ فائدہ کسی اور نے اٹھانا تھا، اس پر انویسٹمنٹ کوئی اور ملک کر رہا تھا، اور سعودی عرب بلا وجہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اس کے قومی مفاد میں ہے. ابھی بھی ایک کمی ہے کہ جی یہ ہم مل کر بنا رہے ہیں، یہ ایک ملک یمن کی جو حکومت ہے وہ ہم بنا رہے ہیں، اس میں اگر آپ حوثیوں کو شامل نہیں کر رہے تو پھر آپ کا وہ معاملہ پورا نہیں ہوتا. اتحاد ہے تو پھر پورا اتحاد ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یہ کل کو آپ کو کرنا پڑے گا. ابھی شاید کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے جی کوئی طیارے گئے، ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اب تو طیارے آئیں جائیں گے، ادھر سے ریال آئیں گے، ادھر سے سامان جائے گا، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا. اور یہی میرا خیال ہے جو اگلی بات ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کو کیا ملنا ہے اس ڈیفنس ایگریمنٹ سے؟ یہی تو سوال ہے. پاکستان کو دیکھیں، اٹس اے کیش اسٹریپڈ کنٹری. پاکستان کے پاس ملٹری مسل ہے، ڈیفنس پروڈکشن ہے، پھر جب اس کے ساتھ ٹرکی شامل کرتے ہیں تو ڈیفنس پروڈکشن کا جو معاملہ ہے وہ کہیں بڑا ہو جاتا ہے. اور چین نہیں، میں چین کو اب میرا نہیں خیال کہ بھی چین کا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بیک پہ، چین تو بڑی جھجک کے ساتھ کام کر رہا ہے. چین نے وینزویلا میں یا رشیا نے جو مار کھائی ہے، وہ یا تو آپ وہاں انویسٹمنٹ ہی نہ کرتے، آپ نے مروا دیا وینزویلا کو کہ آپ کو پتا تھا کہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے تو پھر آپ جاتے ہی نہ. ایران کے معاملے میں بھی دیکھیں، گریٹ پاورز ایک دوسرے سے لڑتی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ریڈ لائنز ڈرا کرتی ہیں. چین نے کیا ایران کے معاملے میں بھی کوئی ریڈ لائن ڈرا کی؟ نہیں کی، اور وہ کرنا نہیں چاہتے نا. چین تو پر میں آپ سے پھر گریٹ پاور صرف اکانومی پر نہیں بنے گی. لیکن میں وہ جو اصل بات ہے، میں نے چین کے بارے میں آپ کو اس سے اگلا جو بات ہے وہ میں نے چین کے بارے میں میں نے چیزیں پڑھی ہیں جو چائنا اور ایران سے ریلیٹڈ ہیں، وہ میں اس کی بات کرتا ہوں. آپ ذرا وہ پہلے اس کو ایڈریس کیجیے. اچھا، تو پاکستان کا جو ایشو ہے، پاکستان کی بیلنس شیٹ جو ہے وہ اپ جائے گی. ٹھیک ہے، پاکستان کے پاس پیسے آئیں گے، ڈیفنس پروڈکشن ہوگی جو لازمی ہے. ڈیفنس ایگریمنٹ اگر کوئی واقعی ڈیفنس ایگریمنٹ کرنا ہے، اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کا بنیادی پلر ہے، اور اس میں پالیٹکس جو ہے وہ خطے کی جو پالیٹکس ہے یا ان تینوں ممالک کی جو پالیٹکس ہے وہ سائے کی طرح فالو کرے گی. وہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ امریکہ کی آشیرواد سے بن رہا ہے. یہ جو معاہدہ ہے جو ہو رہا ہے، چاہے سعودیہ کے ساتھ ہو گیا، چاہے ٹرکی کے ساتھ ہونا ہے، لیکن اس میں امریکہ کی بظاہر آشیرواد ہے، اور بیسیکلی ان کے اندر احساس ہے کہ امریکہ از نو مور اے ریلائبل پارٹنر. ٹھیک ہو گیا، وہ اب اسرائیل کی آنکھ سے دیکھے گا. تو وہ امریکہ کو اوفینڈ بھی ہم بھی نہیں کر سکتے فی الحال، تو بالکل نہیں کر سکتے، اور عرب بھی نہیں کر سکتے. عرب تو بالکل نہیں کر سکتے جی. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس. دیکھیں، سعودی عرب تو چلیں بڑا ملک ہے. ابھی یہ آپ نے جو سابق وزیر اعظم کی بات کی، انہوں نے ایڈمیشن کی ہے ایک، انہوں نے کہا ہم بہت چھوٹی اسٹیٹس ہیں، ہم اس طرح سروائیو ہی نہیں کر سکتے، یہ بڑا ضروری ہے کہ کوئی ڈیفنس پیکٹ ہو. تو وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایران کو تسلی دینی پڑے گی کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس بات کا پیش خیمہ ہے. یہ سر ڈاٹس کنیکٹ ہی تب ہوتے ہیں جب ایران بھی اس ڈیفنس ایگریمنٹ میں شامل ہوگا. درست. جس دن وہ شامل ہو گیا، اس خطے میں سوئی نہیں ہلے گی، امن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی آپ ایران کو شامل نہیں کر سکتے، آپ جتنے بھی جذباتی ہوں. ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ ان کے جو سٹیکس ہیں، جتنی انوالومنٹ ہے امریکہ کی یا اس کے ایلائی کی، اسرائیل کی، امریکہ ہی سمجھ لیں، یہ تو دوسرے دن آپ کو ڈیفنس ایگریمنٹ نہیں ملے گا. لیکن سب آگے لگ کر اس بھاگ میں پڑیں ہو گے. پھر یہ رہا ہے جو آپ کی باتوں سے بھی میں اس میں سے کچھ اخذ کر رہا ہوں، اور ساتھ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اٹ اپیئرس کہ امریکہ یہاں سے جا رہا ہے. جو ان کی 2026 جو ڈاکیومنٹ ہے نیشنل اسٹریٹجی، کمانڈ اسٹریٹجی کا، سیکورٹی اسٹریٹجی کا، اس کے اندر بھی کچھ اسی طرح کے ہنٹس ہیں کہ وہ مونرو ڈاکٹرن کو ریوائیو کر رہے ہیں. مونرو ڈاکٹرن تبھی ریوائیو ہوتا ہے جب امریکہ سے باقی ساری دنیا میں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا نا، تو پھر کہتے ہیں ساؤتھ امریکہ نہیں تو میں نے چھاڑ دیا. جی بالکل، ان کو تو میں پھنڈ کے رکھ دوں. بالکل. اور وہ پکڑ کے کبھی کوبا کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو. انہوں نے ایگزامپل سیٹ کر دی. ہاں، پہلے انہوں نے شاویز کو اٹھا کے لے گئے تھے وہاں پر سے، اب یہ اس کو مڈورو کو اٹھا کے لے گئے پاناما والے کو، پاناما کے اوپر، جنرل نوریگا. جی. اب یہ جو صورتحال ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہاپڑ داپڑ جو افراتفری سی ہے نا، تو وہ جو افراتفری ہے اس کی ایک بڑی وجہ
جو کہ اس کا کاز بھی ہے اور اس کا پھر افیکٹ بھی ہے, وہ افراتفری مزید. وہ اسرائیل کو ٹینشن پڑی ہوئی ہے, ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایران کے خلاف ڈیفنس اگریمنٹ نہیں ہے, جیسے کہ ہمارے کچھ اپنے بڑے سینئر سو کالڈ, دیکھیں وہ تو بے وقوف ہیں ہی نہیں نا. نہیں وہ تو بالکل نہیں ہے نا, ہمارے والوں کو تو پتہ نہیں نہ ہوتا, اس لیے وہ بات کرتے وہ تو انہیں پتہ ہے کہ یہ ایران کے خلاف کبھی بھی اب استعمال اگر نہیں یہ ہوگا. ایران کے خلاف نہیں ہے تو پھر کدے خلاف ہے؟ اسرائیل کے خلاف, نہ اسرائیل کے بھی خلاف نہیں ہے, ان کی سلامتی کے لیے ہے جس کو اسرائیل سے خطرہ ہے. سر نہیں, میرا تو اصل میں کوشچن یہ بن رہا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے, آپ نے ابھی بیان کیا کہ امریکہ جو ہے وہ ابھی تک یہاں پر موجود ہے, اور یہ جو ایران کو اس اگریمنٹ کے اندر لے کر آنا, جو کہ الٹیمیٹ میرا خیال ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا, یہ چیز تو ایک 10-15-20 سال کا ایک آپ ٹائم لائن رکھیں گے نا کہ یار بتدریج اس کو جو ہے وہ سسٹم میں اپنے لے کر آنا, آپ اپنا انفراسٹرکچر کھڑا کریں گے تو اس کے بعد اس دوران the only window of opportunity for Israel is کہ ایران کے اندر کچھ فلپ ہو. جی بالکل, اور اس کے لیے ریجیم چینج آپریشنز جو ہیں وہ یہ آخری نہیں تھا, یہ تو اول تو اور اسی یہ سال پہلا میں بھی دوسرا نہیں ہے تھا, اور یہ آخری بھی نہیں ہے, اب بار اٹیمپٹس ہوں گی, بار اٹیمپٹس ہوں گی. اینڈ واٹ اف اٹ فلپس, پھر تو آپ کا ڈیفنس ایگریمنٹ تو خیر کھڑا رہ جائے گا کہ یہ اپنے آپ کو سیف گارڈ کر سکیں گے ایران کے حوالے, پھر یہ اسرائیل کی بہت بڑی فتح ہوگی. یس یہ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, جو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی میں سمجھ سکا ہوں اس میں ساؤتھ امریکہ تو ہے ہی ہے, مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ امریکہ اسرائیل کی آنکھ سے دیکھے گا, اور اسرائیل کے مفادات کو دیکھتے ہوئے وہ اس کو اپنے ساتھ الائن سمجھتا ہے, یہ جو ایونجلیکل ہیں یا نیو کونس ہیں. تو اس حوالے سے وہ مشرق وسطیٰ سے نکل نہیں رہا, وہ آگے بندہ اور رکھ رہا ہے. لیکن وہ بندہ بہت مطلب دیکھیں نا, وہ بیچارہ اس کو جب حملہ کرتا ہے ایران پر اور بھاگ کے گریس چلا جاتا ہے, وہ اتنا ان ریلائبل بندہ ہے, وہ اتنا چھوٹا بندہ ہے کہ اس کو تو 2 تھپڑ نہیں سہ سکتا وہ. ہاں جی, آخر کوئی ریزن ہے کہ ان کو رشیا جا کے یہ معاہدہ کرنا پڑا ایران سے کہ یار سانو نہ مارے گے. انہیں 4 روز کی آخری 4 روز کی جنگ یاد ہے. دیکھیں ان سے زیادہ سیانہ اپنے لیے کوئی بھی نہیں ہے. وہ امریکہ کو, جو آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ امریکہ کو مسلسل بے وقوف بنا رہے ہیں. آج بھی کوئی امریکہ کے مفاد میں ہے یہ سارا وہاں پر خطہ لہو لوہان ہو تو کوئی امریکہ کے مفاد میں ہے. اب اس میں جو معاہدہ ہے, اس میں یہ جو ایران کے ساتھ کیا, یہ لیبنان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں, اور لیبنان پر حملے کی وجہ سے, اور امریکہ کی آنکھ لگ گئی ہے, مار دی ہے امریکہ نے, لیبنان کی وجہ سے بھی یہ یقین دہانی چاہتے تھے کہ پری ایمپٹیو سٹرائک نہ ہو. ایسا ہی ہے. اب تو پھر یہ ایرانی بے وقوف ہوئے نا, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں کہ ایران کے خلاف ہم امریکہ استعمال کر لیں گے, ادھر لیبنان والوں کو, حزب اللہ والوں کو ہم ماریں گے, تو اور ایران کے ساتھ جناب ہمارا معاہدہ ہو گیا, رشیا جو ہے وہ گارنٹور ہو گیا. بالکل, یہ ان کی کارروائیاں. اب اسرائیل کا بھی وہی مسئلہ ہے جو یو اے ای کا ہے, جو قطر کا ہے, بہت چھوٹا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا, ان کا ان کی چیز موجود ہے کہ ہم بڑا ہونا چاہتے ہیں, ہم نے فلاں علاقے پر قبضہ کرنا ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے ان کا اتنا چھوٹا ہونا. سر لیکن 90-95 لاکھ آبادی ہے, 1 کروڑ آبادی ہے تقریباً, تو اس میں باقی فلسطینی کتنے؟ نہیں, اصل بات یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا, تو اس میں اس نے کہا کہ جی میری ایک اسرائیلی دوست سے بات ہو رہی تھی, دوست کہہ لیں یا ایک اینالسٹ سے کہہ لیں, تو اس نے کہا کہ ہماری آبادی بہت کم ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ہم قبضہ کریں, ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ریجن کو. ناؤ ٹو کنٹرول دا ریجن یو ہیو ٹو وداؤٹ ایکسپینڈنگ ایز اے کنٹری یو ہیو ٹو ہیو دیکھیں, میں اسرائیل کے جو بھی اینالسٹ ہیں نا, وہ ان کی باتوں پر اس لیے اعتبار نہیں کرتا کہ جو کچھ ان کے ماں باپ جو ہے نا جو لکھ کر دے گئے ہیں, میں پورا ان کا پیٹرن پڑھتا ہوں نا, تو وہ اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے, لفظوں کا ہیر پھیر علیحدہ سے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے جو اپنا گریٹر اسرائیل بنایا ہوا ہے نا, میں ان کے مائی باپوں پر یقین کرتا ہوں کہ وہ بالکل, دیکھیں جی ایک فوجی کے شولڈر پہ لگا ہوا ہے گریٹر اسرائیل کا نقشہ, ہر فوجی کے. تو میں کیسے مان لوں کہ بھی وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے, وہ صرف کنٹرول کریں. ہاں, ہارن آف افریقہ میں وہ کنٹرول چاہتے ہوں گے, وہ یو اے کی سپورٹ چاہتے ہوں گے, سعودیہ کا گھیراؤ چاہتے ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن یہاں پر جو علاقے انہوں نے مینشن کیے ہیں, کبھی واپس کیے نہیں. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہاں ان کی آبادی نہیں بڑھ رہی, فلسطینیوں کو 1 کو 9 کے ساتھ ملٹی پلائی کر کے بڑھ رہی ہے.
ان کو سوئٹزرلینڈ کا ماڈل تو کبھی بھی سوٹ نہیں کر سکتا, ظاہر ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ تو وہ پھر فلسطینی ایکول اسٹیک ہولڈر ہو جائیں گے. تو وہ جو ان کی ڈاکٹرائن ہے, وہ جو موئنگ دا لان, سر وہ کس لیے اس پر عمل کرتے ہیں؟ وہ ڈاکٹرائن کیا ہے؟ وہ جو جیکی چین نے روتے ہوئے کہا کہ ہم بڑے ہونے کے لیے, وہ بچے کی جو ہے کہ ہم بڑے ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوتے, کہ جب ایک فصل پک جاتی ہے فلسطینی نوجوانوں کی, فلسطینی خواتین کی, اس کو موئنگ دا لان ڈاکٹرائن کے تحت اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. ٹھیک. اور یہ بار بار حملے اسی لیے ہوتے ہیں. اور ان کی یہ جو دوسری مراق ڈاکٹرائن ہے کہ آپ اپنی سروائیول کے لیے ان کے گدے تک مار دیں. تو میں ان کی جو اچھا یہ ڈاکٹرائن ہے, کیا وہ اس پر عمل نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. جب وہ عمل کرتے ہیں تو میں ان کے عمل سے دیکھوں گا کہ وہ آخر چاہتے کیا ہے. یو اے ای نے اپنا راستہ لیا ہے اسرائیل کا پراکسی بننے کا, اس کی اپنی سروائیول اسی میں ہوگی. لیکن آپ دیکھیں نا, اگر یو اے ای کا اڈا استعمال ہوتا ہے امریکہ کے لیے, کویت کا ہوتا ہے, یہ جو کچھ بھی ہے, یہ ایران کو آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ ایک ایڈوانس بیلسٹک پاور ہے, بیلسٹک میزائل کی پاور ہے. بالکل ہے. تو ان کی بڑی بڑی عمارتیں کس کام آئیں گی؟ اب آخری پھر سوال پھر یہ رہ جاتا ہے سر کہ آپ نے ابھی کہا کہ ایران کی بے وقوفی ہے کہ وہ روس جا کر ان سے معاہدہ کر کے آ گئے. فی الحال کے لیے علی وارثی کو بھی اجازت دیجیے, توصیف صاحب کو بھی اجازت دیجیے. بات کچھ لمبی ہو گئی مگر ہم آپ تک وہی بات پہنچائیں گے جتنی کہ آپ کو ضرورت ہے. علی وارثی کو نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. آداب.